بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وی لاگ نمبر 3 اور پیج ہے 127۔ پہلے بھی وہی چلا تھا پیج، اسی پر وی لگ دیا گیا ہے۔ اب وی لاگ نمبر 3 ہیڈنگ ہے کفر ایمان کا ضابطہ۔ معارف القرآن، ناظرین اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ بقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع ہیں 8۔ رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ کفر اور ایمان کا ضابطہ۔ قرآن کی اصطلاح میں ایمان وہ ہے جس کا ذکر اوپر سورۃ بقرہ کی 13ویں آیت میں آ چکا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا دعویٰ صحیح یا غلط کے جانچنے کا معیار صحابہ کرام کا ایمان ہے، جو اس کے مطابق نہیں وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے نزدیک ایمان نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآنی عقیدے کا مفہوم قرآنی تصریح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح سے برابر نہیں ہے، یہ تشریح کے خلاف قرار دے کر یہ کہے کہ میں تو اس عقیدہ کو مانتا ہوں، تو یہ ماننا شرعاً معتبر نہیں۔ جیسا کہ آج کل قادیانی گروہ کہتا ہے کہ ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، مگر اس عقیدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات اور صحابہ کرام کے ایمان سے بالکل مختلف تحریف کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کی نبوت کے لیے جگہ نکالتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس تصریح کے مطابق وہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان کو ماہم بے مومنین کہا جائے، یعنی وہ ہرگز مومن نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان صحابہ کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بنائے اور اس عقیدے کا پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن مسلمان بتلائے اور مسلمانوں کے نماز روزہ میں شریک بھی ہو، مگر جب وہ قرآن کے اس بتلائے ہوئے معیار کے مطابق ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ قرآن کی اصطلاح میں مومن نہیں کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔